اب جیسے کوئی کسی خاتون کا کال آ گئی کہ جی ابھی میں 10 12 سال سے ایک شخص ہے اس سے محبت کرتی ہوں، میں نے اتنی دعائیں بھی مانگی ہیں، اس کا انتظار بھی کیا ہے، تو اللہ میری اسے شادی نہیں کروا رہا، کوئی ایسے اسباب پیدا نہیں ہو رہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دیجئے اس کو، آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہا۔ تو پھر انہوں نے ایک بڑا ٹیکنیکل کویسچن مجھے کیا، اکثر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ اللہ اگر چاہے تو ٹھیک کر کے بھی تو ہمیں دے ہی سکتا ہے شے، یا کوئی شخص جو ہمیں پسند ہے یا جس کی ہم دعا مانگتے ہیں وہ ہمارے حساب کا کر کے بھی تو اللہ ہمیں عطا کر ہی سکتا ہے نا، اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو ہمارے لیے بہتر کر کے عطا کر دیں۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا جو بیسک کنسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کا، وہ اتنا فرسودہ معذرت کے ساتھ if it feels that I am criticizing but فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا طریقہ کار اس قدر ناپختہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ طریقہ ہوا کرتا ہے، ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے، اور دیکھنا پڑتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا پروسیجر کیا ہے۔ آج اس حوالے سے کچھ بات میں اسی ویڈیو میں جو دعا کو ڈسکس کیا تھا اس کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ دل جو ہیں اطمینان پائیں اور معاملے کی سمجھ آ سکے۔ دیکھیے، دعا کے بارے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ دعائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، شارٹ ٹرم ہوتی ہے، لانگ ٹرم ہوتی ہے، جسمانی دعا ہوتی ہے، نفسیاتی ہوتی ہے، معاشی دعا ہوتی ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں دنیا کے لیے مانگی جاتی ہیں اور کچھ دعائیں آخرت کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ خود اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کیا کرتا ہے۔ ایک بات ہم اس میں بھول جاتے ہیں اور پھر اس بات کے بھولنے کی وجہ سے ایک عذر تراشتے ہیں، ایک کنسیپٹ کرافٹ کیا کرتے ہیں کہ جو شے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ ہمیں اس کا نعم البدل عطا کر دیا کرتا ہے یا اس کو ڈیلے کر دیا کرتا ہے، اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، دکھائی ایسا ہی دیتا ہے، لیکن اس کو انٹرپریٹ ہمیں جس طریقے سے بتایا گیا ہے، جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی۔ آج اس کا میں ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی۔ اچھا، اب دعا جو شارٹ ٹرم تو میں نے بتا دی تھی کہ چھوٹی مدت کی قلیل مدتی اگر دعا مانگیں گے تو اس کے تو قبولیت کے دکھائی دینے کے بہت ہائر چانسز ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک بار اللہ سے، مجھے جلیبیاں بہت پسند تھی تو میں نے اللہ سے مانگی، تو شام کو بھائی میرا جلیبیاں لے کے آ گیا، اور اس ویڈیو میں بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ ہماری بھی ایسی کچھ دعائیں قبول ہوئی ہیں جو بہت چھوٹی مدت کی تھیں اور ان کی قبولیت ہمیں فوراً دکھائی دے گئی۔ اچھا، اب وہ اس میں آگے جب بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے طویل مدت کی دعائیں ہیں، کسی بیماری کی دعا ہے، کوئی اپنا کھو گیا ہے، کسی سے محبت ہو گئی ہے، رزق کی کمی کا انسان شکار ہو جایا کرتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات نہیں ہوتے اچھے، بچے نافرمانی پر اتر آیا کرتے ہیں، ماں باپ سے کوئی کانفلکٹ ایسا پڑ جایا کرتا ہے جس سے آدمی دعا کرتا ہے اس کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہو رہی، قبول ہوتی ہے۔ مسائل کچھ پڑھتے ہیں جن کی طرف آج میں آپ کی نشاندہی بھی کروں گا اور آپ کو یہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی بھی دکھاؤں گا۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا دعا کرنے کا طریقہ کار جذباتی ہوا کرتا ہے۔ ہم جذبات کی مدد سے اللہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرج والی بات نہیں ہے، اچھا ہے جب جذبات کا دریا چڑھتا ہے، آدمی کو تکلیف آتی ہے یا شکست آتی ہے، اس کو دکھ پہنچتا ہے، تو اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، التجا کیا کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو جب ایسی دعا کی جاتی ہے، جیسے اگر کوئی فوری طور پر کسی پیسوں کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا اگر پیسے ارینج نہ کیے گئے، قرض چڑھ گیا سر پہ، اس کی دعا مانگی جاتی ہے تو بہت رو کر اور بڑی گریہ زاری کے ساتھ بڑی بلندی پر جا کر انسان دعا کیا کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ جب ایک بار تو دعا مانگ لی، 2 بار مانگ لی، 3 بار مانگ لی، اس کے بعد ہمارے نفوس میں ایک واردات ہوا کرتی ہے کہ جذبات کا دریا اتر جایا کرتا ہے، ایموشن جو ہیں وہ سٹیبلائز ہو جایا کرتے ہیں،
دکھ باقی رہ جایا کرتا ہے اور جذبہ ختم ہو جایا کرتا ہے. یعنی کہ انسان اپنے آپ کو بنجر پاتا ہے رونے کے حوالے سے، اس کے آنسو نہیں نکلتے. جو کیفیت اس کی 2-4 دن پہلے تھی وہ آج وہ اپنے اندر نہیں پاتا، اور ایسا ہو جایا کرتا ہے جیسے ایک بنجر صحرا ہے جس میں پہلے کبھی سمندر ہوا کرتے تھے اور وہ خشک ہو گیا اور اس میں ریت اڑتی ہے. تو آدمی ایسا ہو جایا کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ تمنا اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی چاہ جو ہوتی ہے، اس کی طلب جو ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں بے پناہ ہوتی ہے. لیکن جب وہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ مطلوبہ جذبات اپنے اندر میسر نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کے آنسو نکلنا دشوار ہو جایا کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں دعا سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، بیزاری ہونے لگتی ہے، اور اس کا ایک اور نتیجہ پھر آخرکار یہ برآمد ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی ہونے لگتی ہے، اور ہم تھک جاتے ہیں، اور ہم دعا سے ہاتھ کھینچنے لگتے ہیں. اور پھر جن لوگوں کے اعصاب کمزور ہوا کرتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں وہم کا روگ پایا جاتا ہے، وساوس اترا کرتے ہیں، وہ پھر ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ایسے کر کے دے سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اللہ ویسے کر کے دے سکتا تھا. اللہ جیسا چاہے کر کے دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ دعا کیسے مانگی جا رہی ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ انسان نے کیا مانگا ہے اور اس کو کیا دینا ہے، یا جو مانگا ہے اس کو وہ دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن دوسری طرف کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے جو مانگا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص سے محبت ہے، ایک عورت سے کسی آدمی کو محبت ہو گئی، اور وہ اس عورت کو پانے کے لیے ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر اللہ کو منانے کی کوشش بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ. تو کیا کرے گا کہ دعائیں مانگے گا. اب دعائیں مانگے گا تو کبھی کبھار تو بہت زیادہ رونا آئے گا، بڑی رقت طاری ہوگی، اور خشوع اور خضوع آئے گا، حاضری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور بہت گڑ گڑائے گا اللہ تعالیٰ سے، اور یوں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی. لیکن اس کے بعد اگلے 2 دن 4 دن 5 دن پھر وہ کیفیت اس کے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اور وہ پھر ایک فارمیلٹی کی دعا کرے گا، اس کے دل کی وہ تڑپ پیدا نہیں ہو رہی ہوگی. تو اس معاملے میں ہم لوگ اس اتنے بڑے فیکٹ کو اگنور کر دیا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو کوئی شے مانگی ہے، اللہ سے کچھ طلب کیا ہے اپنے رب سے، وہ طلب جو کیا ہے کیا وہ ٹھیک کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز کیا کرتے ہیں. دیکھیے، میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ 45 سال میری عمر ہو چکی ہے، اور مجھے اپنی 45 سال کی زندگی میں کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ بھی ابھی تک ایسا نہیں ملا جس میں میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام دھر سکوں. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں ایسے کہ اللہ نے نہیں دیا مجھے، لوگ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نظر نہیں آیا، اور ایک وقت مجھ پہ کچھ ایسے گزرے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ سے میں نے گلے بھی کیے اور شکوے بھی کیے کہ عطا نہیں کرتے ہو، اور میں نے اتنا مانگا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے ہو. ایسی باتیں میں نے اللہ سے کی ہیں. لیکن جب میں ان وقتوں سے گزرا اور اللہ تعالیٰ نے ذہنی پختگی عطا کی اور علم عطا کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے اس گزرے ہوئے وقت میں واپس جا کر، کیونکہ جو وقت گزر چکا وہ غائب نہیں ہوتا، وہ ہمارے علم کے ادراک میں دے دیا جاتا ہے، اور ہم اس میں واپس جا کر اینالائز کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس وقت. تو جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا دکھائی دیا کہ میں غلط تھا. اب آدمی غلط کیسے ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی ذات سے ہمدردی ہوتی ہے، سیلف سمپتھی ہوتی ہے، اور 99% آدمی جو شے مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر غیر جانبدار ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس پر غور کرے تو اس کو یہ دکھائی دے سکتا ہے کہ یہ شے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس شے یا شخص کے مانگنے کے پیچھے میرے اندر لالچ کار فرما ہے. بعض حالتوں میں بغض، کینہ بھی اور حسد بھی کار فرما ہوتا ہے، اور بہت ساری ہماری جبلیات ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے اندر ایک طلب پیدا کرتی ہیں، ڈیمانڈ پیدا کیا کرتی ہیں. تو سب سے پہلا فیکٹر جو ہمیں دعا مانگتے ہوئے پوری طرح سے جانچ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے کہ ہم جو شے اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے جب ہم کوئی شے مانگ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں ہے،
اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اگر اس کو جائز بھی دکھائی دیتی ہے تو کیا اس دعا کے مانگنے سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوتی، اور کیا اگر وہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی گلٹ کی وجہ سے یا کسی کے خلاف حسد کی وجہ سے یا اپنے ماضی کے کسی پچھتاوے کی وجہ سے یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے. بعض اوقات لوگوں نے کوئی ایسے دکھ ہمیں دیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو دیکھنے میں تو بظاہر بڑی معصوم اور بے ضرر دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر وہ قبول کر لی جائیں تو کچھ دوسرے لوگوں کی زندگیاں الجھ کر رہ جائیں گی اور تباہ ہو جائیں گی. تو ایک تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں تو اپنی عقل کو روشن رکھا کریں، اور جب عقل روشن ہوتی ہے تو جذبات ماند پڑ جایا کرتے ہیں، دھیمے پڑ جایا کرتے ہیں، کیونکہ عقل جو ہے یہ ایموشنل نہیں ہوتی، انٹلیکٹ فیکٹ بیس ہوتی ہے، یعنی عقل دلیل کے ساتھ چلتی ہے. اس پر میں پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں بہت ساری ویڈیوز میں. اچھا، اب یہاں سے ہم گزرے تو میں آپ کو ایک شیورٹی دیتا ہوں کہ اگر ہم 99% غور کرنے میں، فار ایگزامپل 90% بھی اگر ہم غور کر کے انویسٹیگیٹ اور انکوائر کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ جو ہم اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں کیا وہ درست ہے یا نہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری 90% دعائیں جو ہیں وہ ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے. اب یہاں تک آ گئے تو پیچھے بچ گئی 10% دعائیں جو بالکل عین ضرورت کی ہوں گی، جیسے رزق کی تنگی کا آدمی شکار ہو جایا کرتا ہے. بعض لوگوں کی اولاد کی بڑی تمنا ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹوں کی تمنا ہو جاتی ہے، بیٹے ہو جائیں تو بیٹیوں کی تمنا ہوتی ہے، دونوں نہ ہوں تو پھر کسی کی بھی تمنا پیدا ہو جایا کرتی ہے. اور بعض دفعہ کوئی ایسی جسمانی بیماری لگ جاتی ہے جو آدمی بالکل برحق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا مانگے. اور ثابت تو میں یہ بھی کر دوں گا، ایک مقام آتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو بہرحال وہ تو بڑی اوپر کی ایک جگہ ہے، لیکن بات کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جتنا غور و خوض کرتا چلا جائے گا زبان اتنی خاموش ہوتی چلی جائے گی. مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مانگنے سے آزاد ہو جائے گا، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ تو غصہ کر جاتا ہے. مانگنا تو اللہ سے ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فار دی سیک آف اللہ مانگنا ہے. اپنی ضرورت بھی پڑتی ہے، کچھ شارٹ ٹرم ضرورت پڑ جاتی ہے دعائیں مانگنے کی، آخرت کی دعائیں تو ہر حالت میں مانگنی ہی مانگنی ہے. تو اب بات ہم یہاں تک لے کے آئے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساری انکوائری کرنے کے بعد، ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہم اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یکسو ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اب جب ہم دعا مانگیں گے یکسو ہو کے تو ہماری جو انداز دعا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، وہ اس میں جذباتی پن کم سے کم ہوگا، عقل درست ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل ٹھیک ٹھیک بات کریں گے. ایسی دعا قبول ہوتی ہے، ایسی دعا منظور کی جاتی ہے، ایسی دعا مقبول بھی ہوتی ہے. جو دعا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اس میں جذبات کا عمل دخل ہونا بھی ایک حد تک ضروری ہوتا ہے. رو کے نہ مانگی جائے تو عقل کی دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دونوں آسپیکٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت دکھ پہنچا ہے یا کسی شے کی بے پناہ طلب اپنے اندر پاتے ہیں اور زندہ رہنا مشکل ہوا جاتا ہے اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مانگنا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، مانگنا تو ہے ہی ہے. لیکن کوئی ایسی خاص دعا آ گئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اب اللہ سے مجھے مانگنا ہی مانگنا، مجھے اللہ سے یہ چاہیے ہے، ہر حالت میں میں اللہ سے لوں گا یا لوں گی اس دعا کو، اس کی قبولیت مجھے چاہیے اللہ سے. تو پہلے تو رو کے مانگ لیجئے، گڑ گڑائیے اللہ کے آگے، التجا کیجئے اور گریہ زاری کریں، اور جتنی کر سکتے ہیں. اور کوئی ایک دن کر سکتا ہے، کوئی 2 دن کر سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے 1-2 مہینے ہی اللہ کے آگے سربت سجود رہے اور اس کے آنسو بہتے ہی چلے آئیں. تو یہ تو مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے کس کو اس کی آنکھوں میں کتنا پانی رکھا ہوا ہے. مزاج ہوتا ہے، پھر بہت کچھ اس میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. اصل میں میرے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو میری بات میں جگہ جگہ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر رک جاؤں اور اس کی تفصیل میں چلا جاؤں. اور وہ کچھ لوگ پھر مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ویڈیو لمبی ہونا ایک فیکٹ ہوتا ہے، کتنی لمبی آپ ویڈیو دیکھ لیں گے. تو کچھ حد تک مجھے پھر رکنا پڑتا ہے چیزوں سے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ بعد میں نکلوا دے منہ سے یا پھر بھلا دے، اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے. اچھا، اب گریہ زاری والی دعائیں تو مانگ لی اور اس کے بعد وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور اب جذبات اتر گئے اور دل خشک ہو گیا، بنجر ہو گیا، اب آنسو نہیں آ رہے.
اس وقت پھر دعا جو ہے اس دعا کو ڈھالنا پڑتا ہے کسی آیت میں، کسی مسنون دعا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا کہ مسنون دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں بازار سے، وہ آپ لے لیجئے، اس میں ریفرنسز لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ پہلے بھی بتایا تھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کیجئے، اپنی صورتحال کے حساب سے جو دعائیں آپ کو سمجھ آئیں ان کو آپ اٹھا لیجئے۔ اب ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل میری کوئی ایسی دعا ہے جو فوری طور پہ قبول نہیں ہو رہی، اور میں اب کتنا مانگ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، انسان کی عادت ہے کہ اکتا جایا کرتا ہے، نہیں بیٹھا جاتا اس سے اتنا زیادہ، تو میں اپنی اس دعا کو ڈھال لوں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں ان میں ڈال لوں گا، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مبارک آیت مجھے مل جائے گا۔ اگر میں ریسرچر ہوں تو میں کتنی بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں، مانگتا تو روز ہی رہوں گا، لیکن وہ دعا جذبے سے خالی ہو جائے گی، کبھی کبھار رونا آئے گا، گریہ کر لوں گا، یا اللہ مجھے علم عطا کر، یا اللہ مجھے علم عطا کر دے، میرے دل کو کھول دے، لیکن ایسا تو بات نہیں بننے والی، تو مجھے ربی شرح لی صدری پڑھنی پڑے گی، اور مجھے اس کے ساتھ ربی زدنی علما کو ملانا پڑے گا، یہ دونوں کمبینیشنز کو مجھے لینا پڑے گا، اور اس میں کسی کی مجھے تسبیح کرنی پڑے گی، کوئی مجھے صبح شام 7 بار 21 بار 33 بار جتنی بھی میری توفیق ہے، جتنی میری طلب شدید ہے، اس کے اگر طلب زیادہ شدید ہو تو ذکر بنتی ہے، اس سے کم شدت میں ہو تو تسبیح میں اترا کرتی ہے، اور اس سے کم پہ ہو تو پھر دعاؤں میں آ جایا کرتی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ شدت والا بہت ضرورت مند ہے، بہت کم شدت والا کم ضرورت مند ہے، یا ایسی کوئی معاملہ نہیں ہوتا، مزاج کے اوپر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ذکر بہت زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ تسبیح بہت زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے فار ایگزامپل ہو سکتا ہے اگر میں ریسرچر ہوں تو میں ربی زدنی علما کا ذکر ہی شروع کر دوں 24 گھنٹے، اور اگر میرا مزاج اتنا نہیں افورڈ کرتا، میرا نروس سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں 200-300 بار اس کی تسبیح کر لیا کروں۔ اچھا اتنا بھی نہیں کیا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ 7 بار صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لوں، 7 بار شام کو اٹھنے کے بعد پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ لے کر چلنا ہوتا ہے دعا کو اپنے ساتھ۔ اب جب اس دعا کو آپ لے کر اپنے ساتھ چل پڑتے ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھ دیا نا اور اس میں آپ کی دعا پہنچ گئی، تو 2 چیزیں مستند ہو گئیں، ایک تو آپ کی دل کی تمنا اور اس کے ساتھ اللہ کا کلام مل گیا۔ اب جب یہ 2 باتیں اکٹھی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس دعا جانی شروع ہو گئی، جذبے والی بھی پہنچ گئی، اور اس کو تقویم دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے پیچھے سے دوسری جو مقدس کلمات کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کی دعا ہے، وہ جانا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم پریشان ہوں، ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم انتظار کریں کہ کب پوری ہوتی ہے، اب پوری ہوتی ہے کہ نہیں، چھوڑ دیں، چل پڑی یہ دعا، اس دعا کو اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیا، اب آپ خود دعا بن گئے ہیں۔ جب صبح دوپہر شام چل رہی ہے دعا، تو پھر سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جو آپ کو لگتا ہے اچھا کرنا ہے، برا نہیں کرنا، اس کے حساب سے اپنی کوشش کا آغاز کر دیجئے، اور معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے۔ پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول نہیں کرنی ہے، فار ایگزامپل وہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ خاتون نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ اس مرد کو میرے لیے ٹھیک کر کے میری دعا کو یوں نہیں قبول کر دیتا، تو اللہ چاہے تو ایسا بھی تو کر سکتا ہے نا کہ آدمی میرے لیے ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر ہوگا یہ کہ اگر وہ خاتون اللہم الف بینہ قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام پڑھ رہی ہیں، اور ربنا ہب لنا من ازواجنا پڑھ رہی ہیں، اگر وہ یہ دعائیں پڑھ رہی ہیں، تو اگر وہ مسلسل پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ آدمی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اللہ وہ عطا نہیں کرنا چاہ رہا، تو اللہ کیا کرے گا کہ ایک ایسے شخص کی ان سے شادی کروائے گا جو ناپسندیدہ ہوگا ان خاتون کے لیے، ان کو نہیں پسند آ رہا ہوگا، ان کا دل اس دوسرے شخص کی طرف مائل ہوگا، لیکن اللہ حالات ایسے پیدا کرے گا کہ بظاہر یوں دکھائی دے گا کہ جیسے اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ ماننا بھی ماننا ہوا کرتا ہے۔ اینی ویز ہوگا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات پیدا کرے گا، ماں باپ مجبور کریں گے، کچھ عمر گزرتی چلی جا رہی ہوگی، وقت زیادہ ہو گیا ہوگا، اس محبوب کی طرف سے بے وفائی سامنے آ رہی ہوگی، تو نروس سسٹم ٹوٹ رہا ہوگا، انتظار نہیں کیا جا رہا ہوگا، دنیا پھر تماشا دیکھ رہی ہوگی، تانے اور طنز و تشنیع کر رہی ہوگی، بہت کچھ مل کے وہ خاتون جو ہیں ان کو شادی کرنی پڑ جائے گی ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کو وہ ہو سکتا ہے پسند نہ کرتی ہوں یا ان کی طلب میں نہ ہو گئی شادی۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس جو شخص بظاہر ناپسندیدہ دکھائی دیتا ہے اور طلب میں نہیں لگتا، اس کو آپ کے لیے بہتر کر دے گا، وہ آپ کے لیے بہتر سلیکشن ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ کو اللہ ایسی خوشیاں اور ایسا اطمینان عطا کرے گا اس خاتون کو کہ 2-3 سال 4 سال 5 سال کے بعد جب
جذبات کام ڈاؤن ہو جائیں گے, وڈرال گزر جائے گا. توبہ والی سیریز میری دیکھیے گا, میں نے اس میں بتایا ہے کہ پرسنالٹی وڈرال کیسے کام ڈاؤن ہوتا ہے انسان, کیسے ایک دوسرے کی محبتیں بھولا کرتی ہیں, غم بھلائے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اور میں لنک وغیرہ ڈالنے اکثر بھول جایا کرتا ہوں, تو دیکھ لیا کریں, خود ہی سرچ کر لیا کریں. توبہ بتا دیا ہے, دعا بتا دیا ہے, تو یہ 2 ٹاپک آپ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گی اپنی زندگی کو, تو اس وقت وہ شکر ادا کریں گی اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ شخص عطا نہیں کیا. کیونکہ اس شخص کی ہو سکتا ہے کوئی ہسٹری ایسی سامنے آ جائے, اس کا کردار کھل کے سامنے آ جائے کہ دیکھ کر توبہ کریں کہ شکر ہے اس بندے کے ساتھ مجھے نہیں جوڑ دیا, تو میں تو مار ہی جاتی. تو اور پھر شکر کریں گی کہ یہ آدمی میری زندگی میں بھیجا اور میں اسے بھاگتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھائی پیدا کر دی. وہی قرآن پاک کی آیت پوری ہو جائے گی, ایک شے سے کراہت کھاتے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے, اور ایک شے سے کو تم پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. لیکن یہ بات کہنا غلط ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اتنا عرصہ مانگی, تو وہ ہمارے بھلے کے لیے نہیں ہوگی, وہ اللہ نے اس لیے عطا نہیں کی. ایسے نہیں, ایسے نہیں, یہ غلط بات ہے. آپ نے جذباتی ہو کے دعا مانگی, پھر اکثر مانگتے رہے دعائیں, 2 فرض پڑے, دعا مانگ لی, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر 2 دن بھول گئے, 4 دن بھول گئے, پھر اللہ سے دعا مانگی, چلتے پھرتے دعا مانگ لی, یا اللہ دے دے, یا اللہ دے دے. یہ بات نہیں ہے. ایتھنٹک کوڈز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے ان لاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی برکات اور فیوز کو. یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا, اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو شے آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ سولے کر کے آپ کو عطا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک آدمی کا کریکٹر خراب ہے. ابھی اس خاتون کی مثال لے لیجئے جن کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک آدمی کا کریکٹر خراب ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ اس عورت کی شادی میں اس گندے مرد کے ساتھ کر دوں, اور وہ عورت بار بار دعائیں مانگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہ رہا. عورت یہ کہتی ہے کہ اللہ چاہے تو اس بندے کو ٹھیک کر کے میرے ساتھ شادی نہیں اس کی کر سکتا. کیوں کرے اللہ اس کو ٹھیک؟ وہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہا, وہ آدمی گناہوں میں ملوث ہے, وہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے. اللہ کیا ایسا کرے کہ وہ ایک دن اچانک سو کے اٹھے اور صرف اس عورت کی دعا کی وجہ سے وہ اس کے دل کی دنیا بدلی ہو؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی تو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے. اور کیا اتنی ڈیوائن انسلٹ اللہ کی ہم کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی تمنا میں یہ بہتر ہونا نہیں ہے, ایک آدمی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ بہتر ہو. اللہ اس کو کیوں بہتر کرے گا؟ جب تک طلب ہی پیدا نہیں ہوتی تب تک اللہ زبردستی ہدایت کیوں دے؟ اتنی بڑی ہم بات کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہم جانتے نہیں ہیں؟ تو اس لیے اللہ سے یہ آپ توقع مت رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص پسند ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, آپ کو اللہ دیتا نہیں ہے, اور آپ بعد میں یہ کہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو اس کو ٹھیک کر کے میرے لیے بہتر کر دیتا. کیوں کرے اللہ بہتر؟ تو اللہ کیا کرے گا کہ آپ کو ٹھیک کرے گا, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک جیون ساتھی ملے جو آپ کو سمجھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو پسند آ گیا اور آپ کا نالج ایسا ہے, ان لمیٹڈ نالج ہے, کہ آپ کو اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے کہ اس خاتون کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تو اللہ یہ کرے گا کہ ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کی اس دعا کو, اس شخص کو نہیں, آپ کی اس دعا کو صالح کر کے آپ کے لیے بہتری پیدا کرے گا, اور اس دعا کو ایک ایسے انداز سے قبول کرے گا کہ آپ ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو آپ کبھی بھی اپنے رب کا شکر بجا نہیں لا سکتے. ایک تو یہ بات ہو. اچھا, اب اس کی میں مثال آپ کو بیان کرتا ہوں, کیونکہ ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم مثالوں سے سمجھا کرتے ہیں. تو اب جب بھی میں مثال کی بات کرتا ہوں تو مثال میں نے کسی باہر کے بندے کی تو لانی نہیں ہے, مثال تو میری ہی لگتی ہے. اور میں ایسے مزاج کا آدمی تھا کہ میں اپنے بارے میں بولتا نہیں تھا, بات نہیں کرتا تھا, اور مجھے کوئی تمنا بھی نہیں تھی کہ میرے بارے میں جانا جائے, کیونکہ میں اپنی نظروں میں کوئی اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہوں, اور میں اپنے ایموشنز کی اتنی زیادہ فیلنگز کی رسپیکٹ نہیں کرتا. لیکن اب چونکہ کیمرے پہ آئے ہیں تو اللہ بولنے کے پیسے دیتا ہے, الحمدللہ رزق عطا کرتا ہے. تو اب بندے کا فرض ہے, کیونکہ بندے نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو بندے کا فرض ہے کہ لوگوں کو مثال وہ دے جو ایکسپیرینشیل لیول پہ اس پر گزری بھی ہو اور اس کو سمجھ بھی آئی ہو, تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک اترے. تو میں اپنی زندگی کی کچھ دعائیں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں. امید ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ العزیز. دیکھیے, میں لاہور میں رہا, ابھی تو میں چیچا وطنی میں ہوں 15 سال سے, لیکن میرے 15 سال لاہور میں گزرے, اور وہ باقی سارا جو واقعی قصے ہیں وہ تو لائف جرنی میں ہی آئیں گے. آ رہی ہے, عنقریب آ رہی ہے, مجھے پتہ ہے کچھ لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 مہینے میں شروع ہو جائے, کیونکہ جب وہ شروع ہو گئی
تو پھر میں وزٹ نہیں کر سکوں گا کسی بھی دوسرے سٹی میں، اور مجھے پھر اس سیریز کو ہی آگے لے کے جانا پڑے گا. تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے انتظار کی قیمت انشاءاللہ ضرور وصول ہو جائے گی. ایسی سیریز ہوگی وہ، اور مراقبے کی بھی اس سے پہلے مراقبے کی بھی کرنی ہے. میرا وعدہ میں نے کیا ہوا ہے. تھوڑا سا انتظار کیجئے. میں اسلام آباد جا رہا ہوں 8-10 دن کے لیے، اس کے بعد ملتان کا ایک ٹور ہے، پھر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب میں جب لاہور میں تھا تو مجھے ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن، انگزائٹی بھی ہوئی، ڈپریشن بھی ہو گیا، فوبیاز بھی ہو گئے، اس کے ساتھ IBS بھی ہو گیا. سارا کچھ ہی آل ہیل میرے اوپر ہی، پورا کچھ ہی آگ ہی کھل گئی میرے اوپر. اچھا، اب جب مجھے وہ سارا معاملہ میرے ساتھ ہوا تو 6-7 مہینے، سال تو میں بڑا بھاگا ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس اور ہومیوپیتھک کے پاس، ہر جگہ بھاگا. 8-10 لاکھ روپیہ بھی لگایا، اور کبھی یہ سوچ رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی دل خراب ہو گیا، کبھی کچھ بھی، جو بھی ہوتا ہے. دوائیاں کھائیں، بہت زیادہ کھائیں. تو اپنے آفس میں بھی جاتا تھا تو میرے لنچ باکس میں بھی ایک پورا ڈبہ تھا جو دوائیوں کا تھا. تو بہت کچھ کیا، لیکن ایک وقت آیا جب مجھے احساس ہوا کہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. میں کسی اور معاملے کے شکنجے میں آ گیا ہوں. تو کچھ سوچ بچار کا آغاز کیا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اپنے شہر، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانا چاہیے. اپنی والدہ سے میں اٹیچ تھا، اب بھی ہوں. اب تو ان کی وفات ہو گئی، لیکن اٹیچمنٹ تو وہی ہے. تو سوچا کہ اپنی ماں کے پاس پناہ لیتا ہوں جا کے، کیونکہ نہ کما سکتا تھا، نہ چل پھر سکتا تھا. ہر طرح کی بیماری میرے اندر ظاہر ہو گئی. تو سارا کچھ چھوڑا، شادی شدہ تھا اس وقت، ایک بیٹی بھی تھی. برے حال ہو گئے، 1 سال میں پیسے خرچ ہو گئے سارے. اور نکلا، پھر سر پہ سامان رکھ کے بھاگا اپنے شہر کی طرف، اور اپنی والدہ کے پاس آ گیا، ماں باپ کے گھر میں آ گیا. تو گھر ہمارا چھوٹا تھا. یہاں سے ایک دعا دکھانے کے بعد آپ کو یہ چھوٹے گھر والی بات بھی یاد رکھیے گا، یہاں سے ایک دوسری دعا بھی پھوٹی ہے. تو جب میں گھر میں آیا تو آئی واز انوانٹیڈ. میں کبھی رہا ہی نہیں تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو زیادہ رہا ہی نہیں تھا. زیادہ تو لاہور میں ہی میرا وقت گزرا تھا. میں تو FA میں چلا گیا تھا لاہور میں، اور آتا تھا کبھی 2 مہینے 2.5 مہینے بعد آتا تھا گھر میں. تو اب اس وقت یہ بھی ہو چکا تھا کہ ہمارا گھر چھوٹا تھا، بند تھا، اور اس میں بڑی مشکل سے 2-2.5 کمرے تھے. ایک کمرے میں والدین رہتے تھے، اور ایک کمرے میں بھائی، چھوٹا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو اب میں بیچ میں وارد ہو گیا اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو لے کے. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حالات میرے خراب، ذہن دماغ میرا خراب، جسم میرا خراب. تو بڑی پریشانی. 1-2 مہینے گزرے تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا، یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا. ایک شہر چھوڑ کر آ گئے ہیں، کام بھی ختم ہو گیا، بزنس بھی، کام کیا ہی نہیں جاتا تھا. بہرحال، اور آدمی چڑچڑا بھی ہوا ہوتا ہے، جس کو ڈپریشن ہوا ہوتا ہے اس کی تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ وسوسے کا اور وہم کا بڑا شکار ہوا کرتا ہے، خوفوں میں ہوتا ہے. وقت گزرنا شروع ہوا بڑی تکلیف کے ساتھ. 2-3 مہینے گزرے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، جگہ بہت کم تھی. اور والدہ نے بڑی کوشش کی. ان کو پتہ تھا کہ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں کسی کی بات برداشت نہیں کیا کرتا. اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، اب بھی ہوں. ایموشنل بھی تھا، اب بھی ہوں. سو انہوں نے بہت مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک الگ گھر لے دیتی ہوں کرائے پہ، فی الحال وہاں پر شفٹ ہو جاؤ، تھوڑے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر ہم کچھ دوبارہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اور والدہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ نہ رہوں. ان کی تو خواہش تھی، ان کی دعا سے ہی تو میں واپس پلٹا تھا. لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. 2 ہی ہم بیٹے تھے تو نہیں رہ پا رہے تھے آپس میں. ہو جایا کرتی ہیں ایسے معاملات، ان کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں ابھی خیر جاتا. لیکن بہرحال کرنا یہ ہوا کہ 2-3 مہینے کے بعد ایک رات بڑی سخت لڑائی ہوئی.
اور مجھے گھر چھوڑنا پڑ گیا رات کو 2:30 بجے مجھے گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ اب جب میں نے گھر چھوڑا ہے تو میری جیب میں تو 1 روپیہ نہیں تھا، اور صورتحال یہ بن گئی کہ میں راتوں رات اپنی بیوی کو اور بچی کو لے کے نکلا، اور شہر میں مجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ فیملی ہماری کافی بڑی تھی، شہر میں سب لوگ ہی جانتے تھے، مجھے بہت کم لوگ ہی جانتے تھے۔ تو خیر بیوی کو تو سسرال میں چھوڑا، وہیں پر ہی تھا، نزدیک ہی تھا ان کا گھر، اور خود ایک دوست کا زیر تعمیر مکان تھا، اس میں رات گزاری کسی طریقے سے۔